جو ایڈکشن کی بیماری ہے اس میں آپ ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں یہ بات کہ ایڈکشن کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے. یہ جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والی بیماری ہے. یہ شروع جسم میں ہوتی ہے کیونکہ جسم میں وہ نظام ہوتا ہے جو نشے سے نپٹتا ہے. کیونکہ جب نشہ کرتا ہے کوئی بندہ یعنی انٹیک ہوتا ہے تو اس نے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے, ایگزٹ بھی ہوتا ہے. اور نشہ جس روٹ سے داخل ہوتا ہے جسم میں اس روٹ سے نہیں نکلتا, روٹ بدلتا ہے. نشے کے جو کیمیکل ہوتے ہیں ان کی کیفیت بھی بدلتی ہے, ان کی فطرت بھی بدلتی ہے. اور جب وہ فطرت بدلتی ہے تو اس کے لیے جسم میں ایک نظام ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پروسیسنگ یا میٹابولزم. تو ہمارے جسم میں نشے سے نپٹنے کا ایک باقاعدہ نظام ہے. جیسے کھانا کھانے پر آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا ہضم ہونے کا ایک نظام ہے. جیسے سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑوں کا ایک نظام ہے کہ ہم آکسیجن سے فائدہ اٹھا سکیں. جیسے پانی پیتے ہیں تو اس کا نظام ہے کہ ہم پیتے ہیں اور پانی جسم سے نکلتا کیسے ہے. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو بہت زیادہ انسان تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو جو نشہ کرتے ہیں لوگ ان میں سے 10% لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے جسے ایڈکشن کی بیماری کہتے ہیں. جو نشہ کرتے ہیں لوگ ان میں سے 10% کو یہ بیماری ہوتی ہے. 90% نشہ کرتے ہیں تو ان کو ایڈکشن کی بیماری نہیں ہوتی اور وہ تھوڑا بہت آپ کو نارمل بھی نظر آتے ہیں, کوئی فنکشن کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی بیماری تو نہیں ہوتی پر نشہ کرنے والوں کو پسماندگی ضرور ہوتی ہے. میٹابولک ڈس آرڈر نہیں ہوتا لیکن نشہ ان کے رویے پہ اور ان کے خیال پہ تبدیلی لاتا ہے. ان کو زیادہ یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور جسم میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو تو اگر ہم پانی کا ایک گلاس پئیں اور پھر دوسرا گلاس پئیں تو تیسرے گلاس پہ کیا محسوس ہوتا ہے اور نہیں پیا جاتا, طبیعت اوب جاتی ہے. تو جو لوگ اس 10% لوگوں میں فال کرتے ہیں ان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اور لاؤ, اور جو 90% ہوتے ہیں ان کے اندر سے آواز ہوتی ہے کہ بس. وہ دوسرے تیسرے ڈرنک پہ یا دوسرے سگریٹ پہ وہ پھر اور استعمال نہیں کر سکتے اور ان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں چاہیے. اور جب نشے کی بیماری ہو جاتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے. تو اور چاہیے والی جو بات ہے یہ ان کے اندر اس طریقے سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. سومیٹو سائیکک کا مطلب ہے, ہاں اس کا دوسرا ایک لفظ اس کے الٹ ہے, وہ ہے سائیکوسمیٹک. سائیکوسمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو ذہنی میں انگزائٹی یا ڈپریشن ہو تو اس کے نتیجے میں اس کو کوئی جسمانی بیماری ہو. اور سومیٹو سائیکک کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں کوئی بیماری ہو اور اس کا اثر دماغ پہ ہو. جیسے اگر جسم میں کسی کو ڈائبٹیز ہو تو وہ ڈپریشن ہو جاتی ہے کو, تو وہ بھی سومیٹو سائیکک ہے. اسی طرح اگر کسی کو دل کا دورہ پڑے اور ڈاکٹر اس کا علاج بھی کر دے تو وہ ڈپریشن ہے کہ میرا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا. اور اگر کسی کو کینسر تو جتنی تکلیف کینسر کی ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ذہنی طور پر ہوتی ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے, نہیں ڈپریشن ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے یہ جو بیماری ہے ایڈکشن کی یہ بھی سومیٹو سائیکک ہے کہ جسم میں بیماری ہوتی ہے لیکن اثرات پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے دماغ پہ پڑتے ہیں. وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, وہ فیئر کا شکار ہو جاتا ہے اور اریٹیبل ہوتا ہے, اینگر ہوتا ہے
اور وہ اپنے جسم کی وجہ سے اپنے دماغ کا استعمال ایسا شروع کر دیتا ہے جس سے کہ خود بھی تنگ ہوتا ہے، دوسرے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ شراب کو جسم میں سے نکلنے کے لیے اصولاً 12 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی بلڈ میں سے نکلنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اگر 6 گھنٹے لگیں تو یہ تو بندے کا نقصان ہو گیا نا، کہ جس چیز سے 12 گھنٹے انجوائے کرنا تھا آپ 6 گھنٹے کر رہے ہیں، اور پھر اگر 6 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے لگیں تو آپ کا اور نقصان ہو گیا، اور اگر 3 گھنٹے کی بجائے آدھا گھنٹہ لگے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ظاہر ہے جتنی جلدی اس کا اثر ختم ہوگا آپ اسے ریپلیس کرنا چاہیں گے نا۔ جب بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک فیسیلٹی ہے جو اس کو حاصل ہے، یہ ایک زبردست فیسیلٹی ہے جو کہ اس کو حاصل ہے۔ جیسے فرض کریں کوئی بیوروکریٹ ہے اور وہ سارا دن کام کرتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، اور شام کو وہ بیٹھ کے تھوڑی شراب پیتا ہے تو شراب اس کو ریلیکس کر دیتی ہے۔ یہی مقصد ہے نا اس کا نشہ کرنے کا۔ چاہے کوئی ٹرک ڈرائیور چرس پیتا ہے تو وہ اس لیے پیتا ہے کہ اس کو تھکن نہ محسوس ہو، اس کو بوریت محسوس نہ ہو، تو یہ چیزیں لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب نشے کی بیماری آ جاتی ہے اور فائدے کے ساتھ نقصان ہونے لگتا ہے تو پھر ایک دن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو میں اس کو چھوڑ دوں۔ جب وہ چھوڑتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ابھی بجلی اگر بند ہو جائے تو پہلے تو لائٹ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ اے سی بھی بند ہے تو گرمی لگنے لگے گی، تو آدھے پونے گھنٹے میں اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں گے تو کیا حالات ہوں گے؟ پسینے نکل جائیں گے، گرمی سے برا حال ہو جائے گا، حبس ہو جائے گا۔ تو اب آپ کا دل کیا چاہ رہا ہوگا کہ بجلی واپس آئے، لیکن فرض کریں کہ بجلی واپس نہیں آتی اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ بجلی کے بغیر ہی گزارا کریں گے، بجلی آ ہی نہیں سکتی، تو کتنے دن لگیں گے آپ کو ری ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے لائف میں؟ کافی ٹائم لگتا ہے کہ جب بندے کو جو ایک فیسیلٹی حاصل ہے اور وہ کسی وجہ سے چھوڑ دی ہے، جیسے ڈائبٹیز والے کو کہا جاتا ہے کہ میٹھا کھانا چھوڑ دو، تو وہ باز نہیں آتا، وہ میٹھا پھر بھی کھاتا ہے کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کوئی پیشنٹ آتا ہے، ٹریٹمنٹ میں آتا ہے، تو اب اس نے یہ طریقہ سیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو فیسیلٹی میں باہر سے حاصل کرتا تھا اب یہ میں اندر کیسے پیدا کروں، یعنی جو سکون یا جو کانفیڈنس یا جو سٹریس مینجمنٹ یا جو مقصد کے لیے وہ نشہ استعمال کرتا تھا، تو وہ مقصد نشے کے بغیر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت لوگ کرتے ہیں، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو پرسکون رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، نشہ بھی نہیں کرتے، اور وہ کوئی نہ کوئی طریقہ سیکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کا اور دوسروں کو مطمئن رکھنے کا۔ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں نا، کہ جو لوگ کوئی نشہ نہیں کرتے اور وہ غصہ بھی نہیں کرتے اور وہ بڑے اطمینان سے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی تو لازمی ہمیں چاہیے پر نشہ جو ہے وہ لازمی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اپنی ٹریننگ ایسی کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہمیں باہر سے مل رہی تھی وہ اندر سے ملنا شروع ہو جائے، اور اسی لیے آپ کے ساتھ روزانہ اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ اپنے دماغ پہ غالب آ جاؤ، یا آپ اپنے دماغ پہ قابو پا لو، کہ آپ کو کریونگ ہو تو آپ اسے روک سکو، اور آپ کو غصہ ہو تو آپ اسے روک سکو، آپ آرام سے باتیں کرنا سیکھ سکو۔ اسی لیے باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکو کہ جو ریلیکسیشن ہے وہ نشے کے علاوہ ایک اچھے لائف سٹائل سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابھی اکثر مجھے پیشنٹس جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سانو لگتا ہے تسی بھی کوئی نشہ ضرور کر دو، یہ اکثر مجھے کہتے رہتے ہیں۔ تو بتائیں بھلا کیوں کہتے رہتے ہیں؟ سر آپ اتنا کام کرتے ہیں تو وہ سارے سوچتے ہیں کہ نشے کے بغیر اتنا کام نہیں کیا جاتا۔ آپ سکون میں رہتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں، ہیپی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، 9,000 سے 12,000 جو ہے وہ اپنا مطلب تو اس میں پھر شک پڑتا ہے کہ ہو نہ ہو ہے نشے دا چکر ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا یقین ہی نہیں آتا کہ نشے کے بغیر، یہی آپ کا ایمان بدلنے کی ضرورت ہے
کہ بھائی آپ نشے کے بغیر بہترین سکون اور اعتماد والی زندگی گزار سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے میں چائے پہلے کبھی پیا کرتا تھا تو 2.5 سال ہو گئے ہیں چائے بھی چھوڑ دی, کیونکہ مجھے لگا کہ فضول ہی ہے, ہمیں 50 سال سے عادت ڈالی ہوئی ہے تو چلو اس کو بھی جانے دو. لیکن ویسے مزیدار اللہ کی نعمتیں ہیں, رس ملائی میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں, یا کوئی میٹھی چیزیں یا کوئی مٹن کڑھائی, کوئی اس طرح کی چیزیں وہ کبھی کبھی کھا لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ایمان تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے, پیراڈائم بدلنے کی ضرورت ہے کہ خوش رہنے کے لیے اور پرسکون رہنے کے لیے اور پر اعتماد رہنے کے لیے نشہ کوئی کارآمد طریقہ نہیں ہے. اس میں 10% رسک ہے کہ ایڈکشن ہو جائے گی اور 90% اس میں پسماندگی ملتی ہے. جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور اچھے خاصے بڑے افسر ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑے افسر نشہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جج نشہ کرتے ہیں, فوجی نشہ کرتے ہیں, بڑے بڑے پولیس والے کرتے ہیں, اور چیف ایگزیکٹوز نشہ کرتے ہیں, اور پارٹیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہی طریقہ ہے. آپ کا جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ مزیدار زندگی نشے سے ملتی ہے, میں آپ کو بتاؤں نشے سے صرف ٹھوکریں ملتی ہیں. میں نے آج تک کسی نشے کے مریض کو یا نشہ کرنے والے کو, دونوں کو میں نے خوش نہیں دیکھا. نہ نشے کے مریض کو خوش دیکھا ہے. نشے کا مریض تو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس حالتوں میں نے نشے کے مریضوں کو دیکھا ہوا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. جتنے بھی یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جو کہ پارٹی کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں, یہ ایک ترلے ہیں. یہ ترلے ہیں, ترلے سمجھتے ہیں آپ, منتیں ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی تھوڑا بہت کچھ مل جائے. لیکن جو لوگ اپنی زندگی میں ڈسپلن لاتے ہیں اور سیدھے رستے پہ چلتے ہیں, وہ اندر ان کے جو خوشی ہے وہ ابلتی رہتی ہے. اتنی خوشی ان کے اندر سے ابلتی ہے کہ وہ جس کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, وہ جس سے ملتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جو سیکھنے والا کام ہے جو اس سٹیج سے روزانہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ سارے شہر میں تلاش کرتے پھرتے ہو, سکون کو یا کسی سکون کے ذریعے کو, وہ تو آپ کے اندر ہے. کیونکہ آپ اسے اندر تلاش ہی نہیں کرتے تو وہ باہر تلاش کرنے سے تو نہیں ملے گا. جی, ناٹ وتھ ٹائم. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائم اس میں ایک سیکنڈری فیکٹر ہے. پرائمری فیکٹر ہے کہ آپ سیکھتے ہیں کہ نہیں. ایک ہے وقت ہمارے ذہن میں ہے, کوئی پرانی کہاوتیں بھی سنی ہوئی ہیں, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ٹائم ہیلز آل وونڈس. ایسا سنا ہے نا آپ نے کہ وقت جو ہے زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے. اچھا, وہ وقت نہیں رکھتا, وہ وقت کا مالک رکھتا ہے. یہ جو زخموں کو سی دیتا ہے یا مندمل کر دیتا ہے وہ وقت نہیں کرتا, وہ وقت کا مالک کرتا ہے, خدا کرتا ہے. اور نشے کے حوالے سے بھی وقت سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ
24 घंटे में कोई और तकलीफ़ होती है, 72 घंटे में कोई और होती है, 15 दिन में कोई और होती है, 100 दिन में कोई और 200 दिन में कोई और, तो फ़र्क आता रहता है, तकलीफ़ मिनिमाइज़ होती है, लेकिन असल फ़र्क पड़ता है जब आप सीखते हैं सोबराइटी को या बहाली को आप सीखते हैं। और उसके लिए दुनिया में एक 12 कदमों का प्रोग्राम है, टाइम टेस्टेड, पूरे 80 साल से दुनिया के अंदर एक प्रोग्राम है जिसे 12 स्टेप्स प्रोग्राम कहते हैं, जो कि एक तरह का स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। उसमें चंद अकीदे पैदा करने की ज़रूरत होती है जो आप मानते हैं, सिंपल अकीदे हैं। और वो सिंपल अकीदों में से एक ये है कि मालिक पे यकीन रखो, कायनात के मालिक पे यकीन रखो, चाहे आप उसे अल्लाह कहो, चाहे आप उसको खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे भगवान कहो, अल्लाह पे यकीन रखो, अपनी मर्ज़ी के किसी अल्लाह पे यकीन रखो। ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम का बुनियादी नुक्ता है। और दूसरी बात है कि अपने आप से जो ज़्यादा ताकतवर और कैपेबल लोग हैं, अपने आप से जो तगड़े लोग हैं, उनको पहचानो कि आपसे तगड़ा कौन कौन है। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं मानता तो अमूमन 12 स्टेप प्रोग्राम से उसको इस पहलू से मदद नहीं मिलती। पर 12 स्टेप प्रोग्राम के और भी पहलू हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि 12 स्टेप में अपने से कोई बढ़कर जो बंदा हो या कोई ताकत हो जो आपके इर्द गिर्द हो, तो उसको पहचान लो। आपसे बढ़कर जो कोई ताकत है, आपके इलाके का SHO है, उसकी ताकत आपसे बढ़ के है, या कोई आपको नज़र आ जाएगा। अब्बा तो सबको नज़र आता है, लेकिन अमूमन बंदा अपने अब्बे को ज़्यादा ताकतवर नहीं समझता। अल्लाह को याद करने में दिलों का सुकून मुज़मर है। उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह को भूले रहते हैं, और याद ही उस चीज़ को किया जाता है जिसको हम भूले हुए होते हैं। तो उसको याद करने से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह का नाम लेते जाएं। याद रखने से मतलब उसकी हस्ती को महसूस करना, एक पावरफुल हस्ती के तौर पर जो कायनात पे छाई हुई है, और उसको अपनी तरफ समझना, अपनी बैक पे समझना, और उसके साथ अपना एक रिश्ता यकतरफा बना लेना। नेचुरली जैसे हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलती है तो हम क्या समझते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, तो वरना ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ लड़ना ज़रा मुश्किल है। तो अगर हम ये समझे कि अल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोग समझते हैं किसी जगह जाके जब उनको वास्ता पड़ता है मुश्किल से, तो वो समझते हैं कि अल्लाह उनके साथ नहीं है, अल्लाह दूसरी पार्टी के साथ है। और इससे ज़्यादा हरा देने वाला कोई और जज्बा नहीं है। तो 12 स्टेप प्रोग्राम में एक और चीज़ जो है वो है अपने गिरेबान में झांकना। यानी 12 स्टेप प्रोग्राम में चौथे स्टेप में आता है कि अपने जो किरदार की ख़राबियां हैं उनकी फ़हरिस्त बनाओ, और जो आपकी अच्छाइयाँ ख़राब हो चुकी हैं उनको लिखो, जो बाकी बच गई हैं उनको लिखो। उसको वो इन्वेंट्री या बही खाता कहते हैं। बही खाता कि हमारा क्या कुछ चला गया और क्या कुछ बच गया, उसके बारे में बहुत ज़ोर है 12 स्टेप प्रोग्राम में। फिर 12 स्टेप प्रोग्राम का एक और हिस्सा है माफ़ी तलाफ़ी करना, कि अगर आप इस पहलू पे गौर करें कि किसी को मैंने नुकसान पहुंचाया था, तो फिर उसको लिख लें, और जब मौका मिले और आप में करेज हो तो फिर आप उससे माफ़ी मांग लें और तलाफ़ी कर दें। जो नुकसान किया था अगर भर सकते हैं तो भर दें, नहीं भर सकते तो मुस्कुरा के उनके दिल खुश करने की कोशिश करें। तो माफ़ी तलाफ़ी और इजाफ़ी इसको हम कहते हैं कि कुछ फालतू भी दें अपने माँ बाप को या बहन भाइयों को या बीवी बच्चों को अगर तंग किया था तो उसका हिसाब किताब जोड़ें। फिर एक और चीज़ है बड़ी, जिसकी तरफ बड़ी तवज्जो है, और वो ये है कि जब आप खुद ठीक ठाक हो जाएं, जब आपकी ज़िंदगी इस बीमारी से निकल जाए और आप ठीक ठाक हो जाएं,
تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جو ابھی بھی تکلیف میں ہیں، اور ان کو جا کے پیغام دیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، اچھا جو تکلیف آپ کو ہے یہ مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہے یہ وقت کے ساتھ کم ہوتی جائے گی، اگر آپ کبھی پریشان ہو تو مجھے یاد کیجیے گا، میں کچھ خدمت آپ کی کر سکا تو کروں گا۔ تو اس میں جو سروس ہے ایک ایسے بندے کی جو اب برے حال میں ہے جیسا کہ آپ پہلے برے حال میں تھے، تو اس سے جو عزت نفس ہے وہ اوپر آنی شروع ہوتی ہے۔ 12 سٹیپ پروگرام میں کسی کے پاس جانا اور عام زندگی میں کسی نشہ کرنے والے کے پاس جانے میں فرق ہے۔ 12 سٹیپ پروگرام میں آپ تب جاتے ہیں جب آپ روحانی بیداری حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں ورڈکٹ یہ ہے کہ جب آپ روحانی طور پر بیدار ہو جائیں، یعنی روحانی بیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی کریونگ ختم ہو جائے، جب آپ کو کوئی کریونگ نہیں رہی، آپ کو خطرہ نہیں رہا، آپ کریونگ سے فارغ ہو گئے ہیں اور روحانی بیداری آ گئی ہے۔ اس میں لفظ ہے اسپرچول اویکننگ۔ اسپرچول اویکننگ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان ولنریبل نہیں رہتا، اس کو گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اچھے سے اچھے اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ بھیجتے ہیں تو کچھ بچے بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اندر کا فیکٹر ہے، دیکھیں ہم بھی آپ سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اندر کے فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر کے فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو توڑ مروڑ کے یا نچوڑ کے آپ کو اچھا انسان بنا دیں، یہ اوپر والے کا کام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم تو کرتے ہیں اس آس پہ کہ ہم جتنا کام کریں گے تو اوپر والا جو ہے مہربانی کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جب کسی پیشنٹ کو ریسیو کرتا ہے اور ٹانکے لگا دیتا ہے تو اصل میں وہ کنارے جو ہوتے ہیں وہ ان کو کھینچ کے قریب کرتا ہے۔ دھاگے سے جب ٹانکے لگاتے ہیں اور گرا لگاتے جاتے ہیں تو کوئی گلیو نہیں ڈالتے، کوئی ایلفی نہیں بیچ میں ڈالتے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ ڈاکٹر کو گلو شلو ڈال دیتے ہوں گے؟ نہیں، کوئی گلو نہیں ڈالتے، صرف وہ زخموں کے کناروں کو نزدیک کر دیتے ہیں۔ تو 10 دن کے بعد جب وہ ٹانکے کھولتے ہیں تو زخم بالکل جڑ چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہڈی والے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ہڈی کو سیدھا کر کے اس کو فکس کر دیتے ہیں، وہ بھی کوئی گلو نہیں لگاتے۔ اور پھر 3 مہینے کے بعد جب پلستر کھلتا ہے تو وہ بلا چنگا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ تو اسی طرح جب ہم اپنا کام کرتے ہیں، جو ہمارا کام ہے کناروں کو قریب کرنا، آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو ایک ہی چھت کے نیچے بٹھا دیتے ہیں، ادھر بھی بات کراتے ہیں، ٹچ اینڈ گو میں بھی بات ہوتی ہے کہ جتنا سیفلی آپ کے کنارے نزدیک ہو جائیں اور جتنا اچھے طریقے سے آپ بات کرنے لگیں ایک دوسرے سے، تو پھر باقی کا کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو ہمارا کام تو آپ کو آپ کے والدین کے نزدیک کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ آپ کے والدین کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو غصہ نہ کریا کرو اینا دے نال، کیونکہ مریض ہیں، مریض کے ساتھ غصہ کرنا نہیں بنتا۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا۔ نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वालदैन हैं वो अपनी जगह तंग आए होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ दिन रहना पे ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ लग पता जाए। तो मैं कहता हूँ हाँ ये बात ठीक है, आपकी तकलीफ़ और तरह से है, लेकिन मुझे भी साथ रहते हुए 45 साल हो गए हैं और मेरे पास एक नहीं होता, मेरे पास ज़्यादा होते हैं। फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर जगह होते हैं, फिर जो चले गए हैं वो भी मेरे साथ राब्ते में होते हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है, लेकिन मैं आपकी तकलीफ़ को समझता हूँ। पर मुझे आप बताइए कि अगर आप गुस्सा करें अपने मरीज़ के साथ तो कोई फ़ायदा हुआ कभी? कभी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर जिसको गुस्सा करने से फ़ायदा हुआ है वो जारी रखे, जिसको गुस्सा करने से फ़ायदा नहीं हुआ तो वो जारी ना रखे, वो इसको छोड़ दे। सिंपल सी इतनी बात है। लेकिन घरों में जो धींगा मुश्ती है, ये मेरा ख्याल है कि राइट नाउ जिस वक्त के आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो आप सब समझते हैं कि धींगा मुश्ती फ़ायदेमंद नहीं है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि धींगा मुश्ती फ़ायदेमंद नहीं है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बैठ के ਗੱਲਾਂ कर रहे ਹੁੰਦੇ ਹੋ, तो उस वेले की होता है? भाई भाइयों से लड़ते हैं, माँ बाप औलाद से लड़ते हैं, फिर आंसू होते हैं, फिर गुस्सा होता है, फिर हाथापाइयाँ होती हैं, फिर कई कई दिन की नाराज़गियाँ होती हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते। कमरे में से देखते हैं कि कोई बरामदे में तो नहीं बैठा हुआ, तो जब तक बैठा रहे तो वो कमरे से नहीं निकलते। तो ये जो चीज़ें हैं इनका कोई फ़ायदा होता है? अगर तो फ़ायदा नहीं होता तो छोड़ दें, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तकलीफ़ में रहें, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप तकलीफ़ में रहें। आप ऐसी बातचीत सीख लें जो हाथापाई का नेमुल बदल हो, ऐसी बातचीत सीख लें कि जो हाथापाई का नेमुल बदल हो और आप अपने हवाले से बात करें ज़्यादातर कि आपका दिल दुखता है, आपको तकलीफ़ होती है। जब मैं आपको नशा करते हुए देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। आप अपनी बात करते हैं, उसका ज़्यादा असर होता है बनिस्बत उसको महीने डेढ़ महीने बाद ज़ोर ज़ोर से बोल के और उसको बुरा भला कह के और बद्दुआएं दे के। तो ये भी एक बड़ा तकलीफ़ दे पहलू है कि नशे की बीमारी वाहद बीमारी है जिसमें मरीज़ कभी अपने घर वालों को बद्दुआएं दे रहा होता है और कभी घर वाले मरीज़ को बद्दुआएं दे रहे होते हैं। मुझे बताएं कि कितनी अज़ियत वाली बात है कि जब हमें पता चले कि कोई बद्दुआ देता है। हालांकि बड़े आराम से बातचीत की जा सकती है और बातचीत लंबी ना करें कभी भी। ये याद रखें कि जो गुफ्तगू आपके दरमियान इख्तलाफी मौजू पे हो रही है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 45 मिनट से आगे तो कभी भी नहीं जानी चाहिए। दो बातें याद रखें कि जो गुफ्तगू लंबी होगी उसका नतीजा कोई फ़ायदेमंद नहीं निकलेगा, उसका नतीजा लड़ाई मार कुटाई में निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि जब एक गुफ्तगू इतनी ख़राब होगी कि मार कुटाई होगी तो दूसरी गुफ्तगू फिर 2 महीने बाद होगी। आपको कभी भी इलाज मुआलजे की ज़रूरत ना पड़े अगर आप 2 काम छोड़ दें। एक, इश्ताल अंगेज़ी छोड़ दें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी इलाज की, बंदा खुद ही ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एनेबलिंग ना करें, यानी जो उसके फ़राइज़ हैं वो आप पूरे ना करें। असल बात यह है कि हम इस फैक्ट को नहीं जानते कि ये बिल्कुल उतना ही मरीज़ है जितना हाई कोलेस्ट्रॉल वाला या जितना शुगर वाला, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, इसकी क्लासिफिकेशन या जो ग्रुप बंदी है वो डायबिटीज़ के साथ है, वो हार्ट डिज़ीज़ के साथ है, ब्लड प्रेशर के साथ है। ये जो प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की जो ग्रुप बंदी है ये उसके साथ है। पर आप समझ रहे थे कि एक्चुअली ये बंदा ही बड़ा ख़राब है। तो मैं आपको बताऊं कि ये लाजिम नहीं है कि जो बंदा भी नशा शुरू करता है वो ख़राब हो।
कोई ख़राब भी हो सकता है, कोई ठीक भी हो सकता है। जैसे शुगर वाला कोई बंदा गुनाहगार भी हो सकता है, कोई बेगुनाह भी हो सकता है। जैसे दिल के दौरे वाला कोई बंदा बेगुनाह भी हो सकता है, गुनाहगार भी हो सकता है, तो नशे वाला बंदा भी बेगुनाह भी हो सकता है, गुनाहगार भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। मैंने इंतहाई सुलझे हुए नेक पढ़े लिखे लोगों को भी नशे की बीमारी में जाते हुए देखा, क्योंकि ये मूड की बीमारी है। जब मूड ख़राब होता है तो उससे जान छुड़ाने के लिए कई लोग नशा करते हैं, और ये बुनियादी दुनिया में सबसे बड़ी वजह है नशा करने की, जिसे मूड डिसऑर्डर कहते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे 4 में से 3 पेशेंट हैं वो मूड डिसऑर्डर की वजह से नशे की बीमारी में जाते हैं। तो इनकी जब हकीकत पता चलती है तो आप उनकी इज़्ज़त रिस्टोर कर देते हैं एज़ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के जो कि बीमार है। जैसे कि अगर कोई लाल बत्ती काटे और आगे उसका एक्सीडेंट हो जाए चौक क्रॉस करते हुए, तो मुझे बताएं कि अस्पताल में जब वो जाएगा तो डॉक्टर पहले उसको डांटेगा या पहले उसको टीका लगाएगा? तो डांटेगा तो नहीं, लेकिन कार वाले डांटनगे, वो कहेंगे कि तेन मोटरसाइकिल इस वास्ते लैके दी सी, तू यह करना है। तो मतलब है कि समझ जाएं इस बात को कि जो दुनिया में हर किस्म के लोग हैं वो नशे की बीमारी में पड़ सकते हैं, अच्छे और बुरे भी। लेकिन जब वो एक दफ़ा नशे की बीमारी में पड़ जाते हैं तो उनकी बीमारी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, यानी उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उनके रवैयों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और उनकी बीमारी के आगे बढ़ने के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है कि आगे क्या शक्ल इख्तियार करेगी, जिसे प्रोग्नोसिस कहते हैं, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि साइंस हर चीज़ को डीपली स्टडी करती है। तो आप भी जितना इसको स्टडी करेंगे उतना आपके घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, उतना आपका बच्चा या लव्ड वन जो है वो खुशहाली की तरफ चला जाएगा, और उतना आप रात को जो करवटें बदलते रहते हैं, मैं हाल कोई भी नहीं यहाँ होगा पेरेंट्स में से कि जो रात को कोई 1600 करवटें ना बदलता हो। कोई है कोई जो बड़ा आराम से सोता रहा है? क्यों जी? कोई फैमिली मेंबर गवाही देगा इस बात की कि कितनी करवटें बदलते हैं आप? और 2 मिनट आंख लगी तो 2 घंटे फिर जागते रहे और फिर मनफी सोचते रहे। तो जो हम प्रॉब्लम को सोचते रहते हैं तो फिर हम सलूशन को नहीं सोच सकते। आप याद रखें कि जब हम जिस चीज़ को सोचते रहते हैं वही चीज़ हमारा मुकद्दर बन जाती है। वो कहते हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। कभी सुनी है सेइंग? हम जो कुछ सोचते हैं वही कुछ हम बन जाते हैं। अगर हम कामयाबी सोचते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। अगर हम अपने आप को किसी ख़ास किरदार में देखते हैं मुस्तकबिल में तो हम वो बन जाते हैं। और अगर हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो जाती है। तो वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। तो इवन अपने प्रॉब्लम के बारे में हद से ज़्यादा सोचना नुकसानदेह है। अपने प्रॉब्लम के बारे में आपको आधा घंटा सोच लेना चाहिए, नहीं तो 1 घंटा, और ये डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। एक चीज़ जो है हाई क्वालिटी उस वक्त होती है जब आप पूरी कंसंट्रेशन से वो सोचते हैं। जब आप सोते वक्त सोच रहे होते हैं तो ना सोते हैं ना सोचते हैं। जब आप अपने दफ्तर में खड़े होकर सोच रहे होते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को डील नहीं कर रहे होते। जब आप अपनी दुकान पे खड़े होकर अपने बच्चे के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप गाहक को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहे होते। तो ना आप दुकानदारी कर रहे होते हैं, ना आप डॉक्टरी कर रहे होते हैं, ना आप वकालत कर रहे होते हैं, ना बच्चे के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अच्छा जी मैं रात को 9 से 10 बजे के दरमियान खूब सोचूंगा, और सोचने के लिए फूड फॉर थॉट भी चाहिए। वो फूड फॉर थॉट क्या होगा? उसके बारे में पढ़े। और वो आजकल आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हम क्या पढ़ें। भी आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है सिवाय मेरे इन बच्चों के, बाकी तो सबके पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन में अगर आप लिखेंगे कि मेरे बेटे को नशे की बीमारी है
میں کیا کروں تو کیا آئے گا جواب؟ سولوشنز آئیں گے کہ کیا کرو کیا نہ کرو. اور اگر آپ لکھو کہ جی وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے ہاتھا پائی کرتا ہے تو میں کیا کروں تو اس کے سولوشنز آ جائیں گے. اگر وہ کہیں کہ وہ بار بار پولیس میں پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ کرو. اگر وہاں آتا ہے کہ جی گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ کرتا ہے شیشے توڑتا ہے موبائل اٹھا کے مارتا ہے تو پھر آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ کیا کریں. جو آئس کا نشہ ہے یہ سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹ ہے. آئس اور کوکین یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. مطلب یہ نشہ اس طرح کا ہے کہ میں دوسرے کو تنگ کروں گا اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں نے دوسرے کو تنگ نہ کیا تو پھر وہ مجھے تنگ کرے گا. آپ کو پتہ ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں سنیک ڈاکٹرین. سنیک ڈاکٹرین کیا مطلب ہو گیا؟ میں نے نہ ڈسا تو پھر یہ مجھے مارے گا. یہ سنیک ڈاکٹرین ہے. یعنی دنیا میں ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ صرف اس وجہ سے کاٹتا ہے کہ وہ اس کو خیال ہوتا ہے کہ آپ اسے کاٹیں گے. حالانکہ کسی انسان نے تو سانپ کو نہیں کاٹنا ہوتا نا. لیکن بہت سے اور جانور بھی محتاط سے ہوتے ہیں. کوا بڑا محتاط ہوتا ہے. اگر آپ نزدیک جائیں تو وہ ٹھنگا تو نہیں مارتا آپ کو لیکن وہ اڑ جاتا ہے. تو یہ جو پیرانویا یا شک ہے یہ اس بیماری میں بہت زیادہ ہے. تو یہ سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹ ہے. اس کے مقابلے میں کچھ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹس ہیں جیسے کہ بینزوڈائزپین کی گولیاں یا شراب. وہ انسان کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے یعنی اس کے برین کی ایکٹیویٹی کو سلو کر دیتا ہے اور وہ سلوشن تلاش نہیں کر سکتا. وہ مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتا اس لیے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے. لیکن وہ حرکتیں نہیں کرتا جو آئس کوکین والا کرے گا. اور جو شراب والا حرکتیں کرتا ہے وہ آئس کوکین والا نہیں کرتا. اس کے گھر والے کہتے ہیں منڈا ہاڑا تو بڑا فرسٹ کلاس ہے دیکھو ٹپدا پھردا ہے ٹپو کرتا پھردا ہے. کیونکہ نہ وہ سوتا ہے نہ وہ ڈگمگاتا ہے. تو اسی طرح چرس کا نشہ ہے وہ مائنڈ بینڈر ہے. وہ آپ کے مائنڈ کو بینڈ کر دیتا ہے خیالات ہی بدل دیتا ہے نظریات ہی بدل دیتا ہے. اور نارکوٹکس کا نشہ جو ہے وہ کسی قسم کی درد تکلیف کو بلا دیتا ہے. اور جب یہ لوگ ملا کے نشے کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک نئی طرز زندگی جنم لیتی ہے جو لڑائی مار کٹائی سے بھرپور ہوتی ہے. اور جب نشہ چھوڑتے ہیں تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. پھر بہت مشکل ہوتی ہے کوپ کرنے میں اور ہم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں دیکھ کے کہ یہ مریض خوش نہیں ہے یہ نہیں خوش. اچھا عید کا موقع ہے تو اللہ خیر نہ لگا دے. تو جیسے آپ بھی گھر بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں تو پر آپ اور طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جدائی ہے. پر ہم اور طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس کو مارک کر رہے ہوتے ہیں کہ ایدا خیال رکھنا ذرا ایدا کو خیال رکھنا. تو وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو عید کے تینوں دن میں یہیں موجود تھا نیچے اپنے آفس میں موجود تھا اور سٹاف بھی آ رہے تھے پروفیشنل بھی آ رہے تھے کونسلر بھی تھوڑا بہت آ رہے تھے جا رہے تھے. اور عید کے موقع پہ سب نے چھوٹی چھوٹی عید بھی منائی اور ساتھ کام بھی تھوڑا کیا. سگریٹ سے نیند اڑ جاتی ہے سگریٹ سے نیند نہیں آتی. تو سگریٹ جب کوئی بندہ پیتا ہے تو اور نیند نہیں آئے گی. لیکن اس کا جو دکھ ہے میں کہوں گا کہ اسے انتظار کرنا چاہیے کہ اسے موو آن کر جانا چاہیے زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے. کیونکہ جو اس کا مسئلہ ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا بازار سے. کوئی بازار سے آپ کوئی چیز خرید کے لا کے اس کو نہیں دے سکتے کہ ایل ہے. تو وہ ایک اس سے زندگی میں نشہ کرنے کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں اس کو یہ ٹھوکر تو لگی ہے. لیکن زندگی تو چلتی رہتی ہے نا. زندگی تو ختم نہیں ہوئی. اور ایک سال کے اندر یہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے پروان چڑھا سکتا ہے. صرف ایک سال اپنے آپ کو یہ بہتر انسان بنائے زندگی کے تجربات سے سیکھے اور پھر اپنی زندگی کو آگے چلائے. کسی چیز کو بہانہ نہ بننے دے. میں آپ کو بتاؤں بڑے بہانے بیچ میں آتے ہیں. میں جو چائے چھوڑی تھی 2.5 سال پہلے تو وقتاً فوقتاً بہت چیزیں راہ کی رکاوٹ بنتی تھی. موڈ اداس ہونا کسی نے ٹیلی فون کرنا تو آگے سے پرجوش نہ ہونا کوئی ملنا تو آگے سے سست ہونا.
تو سارے کہتے کی ہو گیا تانوں, پتہ نہیں کی ہو گیا تانوں. تو میں نے کہا میں چائے چھوڑی, کہتا چھڈو چائے, پیو چائے, کوئی گل نہیں. تو میں کہتا تھا کہ بھئی ایسے گزارا کر لیں, کیونکہ مجھے ایک پرائیڈ تھا کہ میں نے چائے چھوڑی ہے 50 سال کے بعد. تو میں اس پرائیڈ کو قائم رکھنا چاہتا تھا, چاہے مجھے کوئی تھوڑی تکلیف ہو جائے. اور جو میرے چاہنے والے تھے, جو دوست احباب تھے, جو فیملی والے تھے, جب وہ ترس کھاتے تھے تو میں کہتا نا ترس نہ کھاؤ, گزارا کرو. سر آپ 2.5 سال میں کبھی ریلیپس ہوئے چاہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, الحمدللہ. وجہ یہ تھی کہ مجھے چائے سے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا. فائدہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ ذرا چست ہو جاتا ہے. نقصان یہ تھا کہ انگزائٹی ہونے لگی تھی, تو میں نے ایک آدھ سے بات کی, وہ ہمارے ایک دوست ہیں عطائے عزیز سے بات کی, تو کہتے ہیں لیکسوٹنل کھا لیا کرو. ٹھیک, تو میں نے کہا تو لیکسوٹنل کھاؤں گا تو پھر اور نوے مسئلے پیدا ہوں گے. کہتے تو پھر تسی کوکین شروع کر دینا. ٹھیک ہے, تو نشے کی زندگی یہی زندگی ہے کہ ایک مسئلہ ہے تو اس کو سلجھانے کے لیے دوسرا نشہ, تو دوسرا مسئلہ ہے تو تیسرا نشہ. لیکن میں یہ تیار تھا کہ اگر میرا موڈ ایسے بھی رہتا ہے خراب تو میں پھر بھی چائے نہیں پیوں گا. جب بھی میں کہیں آتا جاتا تھا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, تو چائے کا کپ ساتھ ہی چلتا تھا اور کافی اس کے علاوہ. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ تو نقصان دہ چیز ہے, جس وقت چھوڑی ہے اس وقت 2 ہی کپ پی رہا تھا کچھ سالوں سے. تو پہلے تو کم ہوئی, اور پہلے چائے میں پیتا تھا تو وہ بڑے اس کے ارد گرد نخرے بھی ہوتے تھے کہ چائے کے کپ قیمتی خریدنا, چائے ایسی خریدنا جو 10,000 فٹ کی بلندی پہ اگتی ہے. یعنی اس کے نخرے بھی پھر ساتھ بندہ سہتا ہے, اپنا جو نشے کرتا ہے نا بندہ, تو اس کے نخرے بھی سہتا ہے. لیکن میں نے سب کو کہہ دیا کہ دیکھو مجھے موڈ اچھا رہے یا خراب ہو تو چائے تو میں نے نہیں پینی, اور آپ ایسے ہی گزارا کر لو, آپ کی مہربانی, میں اتنا پرجوش نہیں ہوں تو آپ ایسے ہی گزارا کر لو. تو ہو گیا گزارا, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ موڈ بھی ٹھیک ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پر میری کوئی شرط نہیں تھی کہ میرا موڈ ٹھیک ہوئے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں دوبارہ شروع کر لوں گا. تو میری کوئی شرط نہیں تھی, اور میں نے دیکھا اس کے مجھے سینکڑوں فائدے ہوئے. رات کو ٹائم پہ سونا شروع ہو گیا, صبح ٹائم پہ اٹھنا شروع ہو گیا, دن بڑا ہو گیا. آج پھر بھی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.